مولانا رومی کے نام سے، بعض مولانا رومی کہتے ہیں، بعض مولانا روم کہتے ہیں، یا مولوی رومی، اس کے ساتھ آپ نے شہرت پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان حضرت جلال الدین محمد حسین خطیبی الصدیقی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم باعمل اور عظیم الشان زہد اور تقوی کے مالک تھے۔ ظاہری اور باطنی علوم میں درجہ انتہا تک پہنچے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن خواب میں خراسان کے بادشاہ شاہ خراسان علاء الدین محمد بن خوارزم کو اپنا دیدار کروایا اور خواب میں ارشاد فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نکاح جلال الدین محمد حسین صدیقی سے کر دو، اس لیے کہ اس وقت میں خراسان کے اندر آپ کی علم کا، آپ کے زہد و تقوی کا جو ہے وہ یعنی بلند آپ کی پرواز تھی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خراسان کے بادشاہ کو اپنا دیدار کروا کے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی لڑکی کا نکاح، اپنی بیٹی کا نکاح جلال الدین محمد حسین سے کر دو۔ اور ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جلال الدین محمد حسین خطیبی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں اپنا دیدار کروایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں شاہ خراسان اپنی لڑکی کا نکاح پیش کرے تو انکار نہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں جو ہے ان کو بھی بتایا، ان کو بھی فرمایا اور ان کو بھی فرمایا، دیدار بھی کروایا۔ تو پھر شاہ خراسان کی لڑکی کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت جلال الدین محمد حسین الخطیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دادا جان تھے ان کے ساتھ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک لڑکا عطا فرمایا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد جن کا نام آپ کے دادا نے حضرت بہاؤالدین ولد رکھا، اور 2 سال جب ان کی عمر ہوئی تو ان کے والد حضرت شیخ جلال الدین محمد حسین الخطیبی الصدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا وصال ہو گیا۔ جب ان کا وصال ہوا تو شاہ خوارزم کی بیٹی نے اپنے بیٹے کی جو ہے وہ تربیت کرنا شروع کر دی، حضرت شیخ بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی۔ اور جس وقت وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ایک دن والدہ ماجدہ آپ کو لے کر یعنی اپنے بیٹے کو لے کر تو اپنے شوہر کی لائبریری کتب خانہ اس میں لے گئی۔ وہ بہت ہی زیادہ کتب تھی، بہت ہی زیادہ کتابیں تھیں۔ تو بچے نے جب دیکھی تو بچے نے عرض کیا، اماں جان یہ اتنی کتابیں کس کی ہے؟ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دادی جان انہوں نے اپنے بیٹے مولانا بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ بتایا کہ بیٹا یہ کتابیں، یہ کتب خانہ یہ تیرے والد کا تھا، اور ان کا بہت ہی زیادہ علم تھا اور اہل خراسان ان کی بڑی عزت کرتے تھے، تو علم کی وجہ سے ہی ان کا نکاح میرے ساتھ ہوا تھا۔ تو بیٹا یہ تیرے جو ہے وہ والد کا کتب خانہ ہے، اس لیے تو نے بھی علم کو حاصل کرنا ہے، اور جیسے وہ عالم تھے اسی طرح تو نے بھی عالم بننا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کرنی ہے۔ یعنی والدہ نے اس قسم کی تربیت کی اور اپنے شوہر کا مقام اور مرتبہ اپنے بیٹوں کو بتایا، یعنی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کو جب ان کو بتایا تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں بھی اپنے والد کی طرح حضرت شیخ جلال الدین محمد حسین خطیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی طرح میں بھی علم حاصل کروں اور اسی طرح جو ہے دین مصطفیٰ کی اشاعت کروں۔ ان کے دل میں شوق پیدا ہوا تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد نے پڑھنا شروع کر دیا۔
پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی انوار و تجلیات ان پر ڈالی اور ان کو ظاہری علم کے ساتھ مالا مال فرمایا، اور وہ ایک بہت جید عالم بن کر، عالم باعمل بن کر جو ہے وہ مدرسہ سے نکلے۔ جس وقت حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد حضرت مولانا محمد بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم عالم بن کر خراسان کے شہر میں یعنی بلخ میں جب آپ جو ہے وہ ابھرے تو دور دور تک ان کی عزت و عظمت کا شعرہ بلند ہوا، حتیٰ کہ ان کے مجمع کثیر میں، ان کے مجمع میں دور دور سے عوام الناس آیا کرتی تھی اور آپ کے فیوز و برکات کو حاصل کیا کرتے تھے۔ جس وقت بڑھتی ہوئی شہرت، دور دراز سے لوگوں کا آنا اور آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں آپ کے دلائل کثیرہ، آپ کی واعظ و نصیحت کو سماعت کرنا، اور لوگ آپ کی واعظ و نصیحت سن کر اور دلائل کثیرہ کو سن کر اور اسرار حقیقی کو سن کر اش اش کر کے اٹھتے تھے، تو اس وقت کئی لوگ ایسے ہوئے، آپ کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر کئی لوگوں نے جا کر بادشاہ خراسان کے کانوں میں یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ بے بادشاہ سلامت، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ مولانا محمد بہاؤالدین ولد وہ تیرے تخت پر قبضہ نہ کر لے، کیونکہ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بہت عظیم قسم کا عالم، اور اس کی مجلس میں اتنی دنیا اور اتنے لوگ اس کے گرویدہ اور اتنے لوگ اس کے عاشق، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے تخت پر قبضہ کر لے۔ تو بادشاہ خوارزم اس کو بھی یہ دل میں جو ہے وہ بات اس نے بھی یہ ڈال لی کہ واقعتاً کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حضرت علامہ مولانا شیخ محمد بہاؤالدین ولد ان کی اتنی بڑھتی ہوئی شہرت کہ کہیں ایسا نہ ہو تخت کے اوپر قبضہ کر لے۔ تو ان کو اس کے دل میں بھی یہ بات آئی، اور اس بات میں وہ پریشان رہا کرتا تھا۔ وقت کا بادشاہ پریشان ہے، کیونکہ آپ کی بڑھتی ہوئی شہرت، آپ کی بڑھتی ہوئی عزت، لوگوں کا جمع غفیر، لوگوں کا آپ کے ساتھ محبت تعلق، اور جو ہے وہ آپ کی مجلس میں آنا، اس طرح آپ ایسے راز اور رموز اور حقائق بیان فرمایا کرتے تھے، اور بڑے ہی عمیق قسم کے یعنی گہرے قسم کے مسائل لوگوں کے آپ حل فرمایا کرتے تھے۔ یعنی پورے خراسان کے لوگ جو مسئلہ کہیں سے حل نہیں ہوا کرتا تھا، وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد وہ قرآن و سنت کے مطابق اس مسئلے کا حل پیش کیا کرتے تھے، اور عوام الناس آپ کے جو ہے وہ جوابات سے جو ہے وہ مطمئن ہو کر جایا کرتے تھے۔ اس لیے دن پہ دن آپ کی شہرت بڑھتی چلی گئی، دور دراز سے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے اور فیوز و برکات کو حاصل کیا کرتے تھے۔ اس لیے بادشاہ پریشان ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تخت کے اوپر یہ قبضہ کر لے کہ عوام الناس تو اس کے پاس ہے، اور علم بھی اس کے پاس ہے، علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ بادشاہ کو جو ہے وہ یہ خدشہ دل میں پیدا ہوا۔ ایک دن پھر ایسا آیا کہ بادشاہ خود چل کے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کے پاس پہنچا اور جا کر عرض کرنے لگا، حضور اگر آپ تخت چاہتے ہیں تو میں آپ کو حکومت عطا کر دیتا ہوں، کیونکہ میں پریشان رہتا ہوں آپ کی وجہ سے، تو اس لیے میں آپ کو خود حکومت دے دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تسلی رکھو، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، تم جو ہے وہ بے فکر ہو کر اپنی حکومت کو چلاؤ، اور اگر پھر بھی تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ہے تو پھر ہم یہ شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تاکہ تیرے دل سے یہ فکر دور ہو جائے۔ تو جس بات سے پریشان ہے، پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد نے بلخ سے اس وجہ سے، بادشاہ کی پریشانی کی وجہ سے بلخ سے جو ہے آپ نے اپنے خدام کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے جو ہے وہ خاندان کو جو ہے وہ بغداد کی طرف منتقل کر لیا، یعنی بلخ شہر کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے کہ بادشاہ کے لوگوں نے کان بھرے اور بادشاہ پریشان رہتا تھا کہ کہیں بڑھتی ہوئی شہرت کی وجہ سے یہ قبضہ نہ کر لیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا
ہمیں حکومت کا کوئی لالچ نہیں، نہ حکومت چاہیے، اس لیے تو تسلی رکھ اور ہم ادھر سے چلتے ہیں۔ اس وقت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہو چکی تھی، کیونکہ آپ کی ولادت 604 ہجری میں بلخ میں ہوئی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد ماجد کے پاس بچپن ہی سے جو ہے وہ اصول تعلیم یعنی جو ہے اصول دین کو حاصل کر رہے تھے۔ تقریباً جو ہے وہ 5-6 سال کی عمر تھی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو جس وقت آپ نے اپنے خدام کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو بلخ سے بغداد کی طرف آپ نے سفر کیا تو 40 افراد خاندان کے اور بچے بچیاں اور سارا خاندان اور آپ کا کتب خانہ لائبریری، تاریخ میں آتا ہے کہ یہ قافلہ جب بلخ سے نکلا تو تقریباً 300 اونٹوں کے اوپر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کی کتابیں تھیں۔ یعنی اتنا بڑا کتب خانہ تھا، اتنی بڑی کتابیں نایاب تھی کہ 300 اونٹوں کے اوپر جو ہے وہ کتابوں کو لادا گیا۔ یعنی اتنا علم کا خزانہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کے پاس تھا۔ اس لیے تو دور دراز سے لوگ آ کر مسائل کو حل کروایا کرتے تھے اور آپ کے فیوز و برکات کو حاصل کیا کرتے تھے ان کے غلاموں پروانوں۔ پھر جس وقت یہ قافلہ بلخ سے نکلا اور جو ہے وہ بغداد کی طرف بڑھا، رستے میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد کے ساتھ ہیں۔ تمام سفر کی مشکلات میں آپ اپنے والد کے ساتھ تربیت حاصل کرتے رہے۔ اس وقت 5-6 سال کی عمر تھی آپ کی۔ تو جس وقت بغداد شریف میں جب آپ پہنچے تو بغداد شریف میں ایک بہت بڑے اللہ کے کامل برگزیدہ اولیاء اللہ میں سے ایک بزرگ موجود تھے جن کا نام شیخ الشذوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بانی تھے، وہ موجود تھے، اللہ کے صالحین بندوں میں سے تھے۔ تو وہ پہلے بغداد شریف میں وہ پہلے موجود تھے۔ جب ان کو علم ہوا، اب دیکھیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی والد کی عزت اور مرتبہ اور مقام۔ اور یہاں میں ایک بات اور بھی کرتا چلوں کہ ایک دن بلخ میں رہتے ہوئے بلخ کے جو علماء تھے ان کے ذہنوں میں آپ کی بڑھتی ہوئی شہرت وہ برداشت نہ ہو سکی، دل میں حسد پیدا ہوا۔ اسی رات کو تمام خراسان بلخ کے علماء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ علماء نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت کے اوپر جلوہ فرما ہے اور حضور کے ساتھ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد حضرت مولانا محمد بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہے، اور حضور علیہ السلام مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کی طرف اشارہ فرما کر فرما رہے ہیں آج کے بعد ہم تمہیں سلطان العلماء کا خطاب عطا کرتے ہیں۔ تمام علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور یہ سنا کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم علماء کے سلطان ہو، سلطان العلماء کا لقب عطا فرمایا۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کی شان تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان کو سلطان العلماء کا جو ہے وہ لقب عطا فرمایا۔ آپ تمام علماء کے سلطان تھے، اس پر سردار تھے۔ جب صبح ہوئی تو وہ علماء سارے اکٹھے ہو کر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کے سامنے آئے اور آ کر اپنا خواب بیان کرنے لگے اور کہنے لگے ہم معذرت کرتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ محبوب نے آپ کو یہ عظمت اور یہ عزت عطا فرمائی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تخت کے اوپر تشریف فرما تھے اور نبی پاک تمہیں سلطان العلماء کا لقب جو ہے وہ عطا فرما رہے تھے۔ یہ شان تھی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان کو سلطان العلماء کا لقب عطا فرمایا تھا کہ آپ اپنے تمام علاقے کے علماء پر سردار تھے، علماء کے سلطان تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں۔ جس وقت بغدادی پہنچے تو کیوں نہ حضرت علامہ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیوں نہ بار تشریف لاتے، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ آنے والا کوئی شخص عام عالم نہیں ہے، یہ تو اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا چنا ہوا برگزیدہ ہے۔
اللہ کے محبوب نے ان کو سلطان العلماء کا لقب عطا فرمایا ہے، اور ظاہراً بھی ان کے پاس علم ہے، باطن بھی ان کے پاس علم ہے، اور وہ اللہ کے حقائق اور معارف کو جانتے ہیں، زہد و تقوی کے مالک ہیں، اور جو ہے وہ اللہ کے محبوب کے دین کی اشاعت کرنے والے ہیں۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اپنی خانگاہ سے نکلے، اور انہوں نے جا کر حضرت شیخ محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا روم کے اس قافلے کا، مولانا روم کے والد کے قافلے کا استقبال کیا، اور جس سواری پر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد تشریف فرما تھے، جا کر ان کے زانوں کو ہاتھ لگایا اور عرض کیا حضور آپ ہماری خانقاہ میں تشریف لائیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے استقبال بھی کیا، زانوں کو ہاتھ بھی لگایا، اور جب آپ سواری سے اترے تو پاؤں میں جو موزے ڈالے ہوئے تھے، یعنی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد نے جو پاؤں میں موزے ڈالے ہوئے تھے، پاؤں کو ہاتھ لگا کر ان موزوں کو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ یہ مقام ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد کا کہ ان کے پاؤں کو ہاتھ لگانے والا ایک اللہ کا برگزیدہ اور اکمل سلسلہ سہروردیہ کا بانی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات تھی۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ہم جو ہے منتنسریہ میں قیام فرمائیں گے، اور اس کے بعد آپ وہاں مدرسے میں تشریف لے گئے۔ پھر ایک وقت آیا، یعنی یہاں رہنے کے بعد منزل یہ تو نہیں تھی، منزل تو آگے تھی، اس لیے کچھ وقت یہاں گزارنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم اب آگے چلتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فرمایا ہم بغداد کو تمہارے حوالے کرتے۔ بغداد شریف کو تو پہلے ہی جس طرح مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد نے کہا کہ ہم بغداد شریف تمہارے حوالے کرتے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہلے ہی حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حیات ظاہری میں فرما دیا تھا کہ بغداد شریف کو ہم شیخ شہاب الدین سہروردی کے حوالے کر دیں گے، بغداد شریف کو ہم شیخ شہاب الدین سہروردی کے حوالے کرتے گئے۔ اسی طرح ہی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد نے کہا، فرمایا کہ بغداد تمہارے حوالے، ہم آگے چلتے ہیں۔ اور اسی سفر میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے علیہ کے والد جب نیشا پور میں تشریف لے گئے تو نیشا پور میں ایک عظیم ہستی حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب تذکرہ اولیاء، جنہوں نے تذکرہ اولیاء کتاب لکھی ہے اور بہت ہی عظیم اللہ کے کاملین بزرگوں میں سے تھے، صاحب نظر اور صاحب اسرار بزرگ تھے، ظاہری اور باطنی جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ کمال بزرگ تھے۔ ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی۔ اس وقت مولانا روم صاحب اپنے والد کے ساتھ تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر اس وقت یعنی 5-6 سال کے جو ہے وہ قریب تھی، بچپن کا زمانہ تھا۔ شیخ فرید الدین عطار نے جو ہی دیکھا اس بچے کے اوپر نگاہ پڑی تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، صاحب جو نظر ہوتا ہے، وہ آنے والی چیزیں جان لیتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو انہوں نے جو ہی اس بچے کو دیکھا تو مولانا روم کو تو فوراً کہنے لگے ان کے والد کو، فرمانے لگے کہ اس بچے کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھنا، آنے والے وقت میں یہ بہت عظیم انسان بنے گا، اس لیے اس کی تربیت کا خاص خیال رکھنا۔ اس 5-6 سال کی عمر میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مولانا روم کو ایک کتاب دی، اپنی کتاب جو ہے اسرار نامہ، اور وہ فارسی میں لکھا ہوا تھا، اور نہایت ہی جو ہے اس میں جو ہے وہ اللہ کے معارف اور اللہ کے اسرار اس میں جمع تھے۔ تو اس 5-6 سال کی عمر میں ان کو جو ہے تحفے کے طور پر دیا۔ مولانا روم نے ساری زندگی شیخ فرید الدین عطار کا وہ دیا ہوا تحفہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھا، اور آگے چل کر اس کی ایسی تشریح کی آپ نے جناب والا اس اسرار نامے کی ایسی تشریح کی کہ عوام الناس کو ایک مصنی شریف کا تحفہ عطا کر دیا جو 6 جلدوں میں تھا، جس میں جناب بندہ کے 26,000 اشعار تھے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عوام الناس کو وہ تحفے میں عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے اپنے والد کے ساتھ آگے جو ہے وہ تشریف لے گئے۔
یعنی سفر آگے جاری رکھا۔ پھر جو ہے وہ بغداد شریف کے بعد جو ہے وہ زنجان میں تشریف لے گئے، زنجان میں کچھ عرصہ رہے، اور زنجان سے جو ہے وہ لارند میں، اور لارند میں کافی عرصہ تشریف فرما ہوئے، اور لارند کے اندر ہی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 18 سال جب ہوئی تو اس وقت آپ کے والد نے ان کی شادی جو ہے وہ کر دی حضرت شیخ شرف الدین سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بیٹی گور خاتون کے ساتھ، اور وہ اللہ کے ولی تھے، کامل بزرگ تھے، تو ان کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی کر دی۔ 18 سال اس وقت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 2 شادیاں ہوئی، ایک شیخ شرف الدین سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بیٹی کے ساتھ، ان سے اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام رکھا الہ الدین اور دوسرے کا نام رکھا بہاؤالدین ولد، بہاؤالدین سلطان ولد۔ والد کا نام بھی تھا بہاؤالدین اور بیٹے کا نام بھی آگے بہاؤالدین رکھا۔ مولانا روم کے والد کا نام بھی تھا بہاؤالدین، اور مولانا روم نے اپنے بیٹے کا نام بھی بہاؤالدین رکھا۔ تو ایک اور شادی کی، اس سے اللہ نے ایک بیٹی اور ایک بیٹا عطا کیا۔ تو اس سارے سفر میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد سے اصول دین کو حاصل کر رہے تھے، یعنی وقت کا ایک ایک ذرہ جو ہے اس کو ضائع نہیں کیا، تعلیم و تربیت کو حاصل کرتے رہے، غفلت میں نہیں رہے۔ یعنی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بچپن سے لے کر جوانی تک اصول دین مقصد تھا اور اشاعت دین مقصد تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو حاصل کرنا اور اس کو آگے پھیلانا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ بلخ میں تھے اور اس وقت 5-6 سال کی عمر تھی تو آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، سیر کر رہے تھے، تو ایک بچے نے آپ کے سامنے یہ کہا دوسرے بچے کو، آؤ ایک مکان کی چھت سے دوسرے مکان کی چھت کی طرف کودیں۔ تو حضرت مولانا روم اس وقت 5-6 سال کے تھے، آپ نے اس بچے کو فرمایا یہ تو کتوں کا کام ہے، یہ تو بلیوں کا کام ہے کہ ایک چھت سے کود کر دوسرے چھت کی طرف چلے جانا، اگر تم میں قوت ہے تو آؤ ہم آسمان کی طرف اڑتے ہیں۔ یہ اتنی بات اس وقت فرمائی جب 5-6 سال کی عمر تھی، بس اتنا کہنا تھا کہ مولانا روم بچوں کے درمیان سے غائب ہو گئے، مولانا روم بچوں کے درمیان سے غائب ہو گئے۔ بچوں نے رونا شروع کر دیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ مولانا روم جو ہے وہ ہم سے غائب ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو فرمایا کہ جس وقت میں نے تم کو یہ کہا تھا کہ آؤ آسمان کی طرف اڑیں، کیونکہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف تو بلیاں کودتی ہے، کتے کودتے ہیں، تو مرد کا کام تو ہے آسمان کی طرف اڑے، آؤ آسمان کی طرف اڑیں۔ بس جس وقت میں نے تمہیں یہ کہا تھا تو میں نے دیکھا ایک سبز لباس کی ایک جماعت، انہوں نے مجھے تم سے اٹھایا اور آسمانوں کی طرف لے گئے اور انہوں نے سیر کروائی اور عالم بالا تک لے گئے، اور ہم نے آپ کے رونے کی آواز وہاں سنی، اور وہ فرشتے اور وہ جماعت وہ مجھے جو ہے تم سے واپس لے آئے، کیونکہ تمہارا رونا، تمہارا آؤ بکا کرنا وہ وہاں جس وقت انہوں نے سنا تو انہوں نے مجھے واپس کر دیا ہے۔ یہ شان اس بچے کی اس وقت ہے جس وقت اس کی عمر 5-6 سال ہے، تو اس کی جوانی کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ مولانا روم ویسے ہی نہیں، پوری دنیا پر آپ کا نام جو ہے وہ شہرت جو ہے حاصل کر گیا اور بلند ہو گیا۔ مولانا روم اللہ کے کاملین بزرگوں میں سے تھے، صاحب جو ہے وہ ظاہر بھی علم رکھتے تھے اور صاحب باطن بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ پھر لاہرند سے آگے سفر شروع ہوا، اور وہ کس طرح ہوا، لاہرند میں جس وقت آپ رہ رہے تھے اور وہاں اپنے جو ہے والد کے ساتھ رہ رہے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ کونیا میں جو ترکی کا عظیم شہر جو ہے وہ شہر ہے آج، تو کونیا میں اس وقت جو ہے وہ سلطان الہ الدین کیکوپاڈ اس کی حکومت تھی۔ اس کو پتہ چلا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد جو سلطان العلماء جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اتنے بڑے عالم ہیں، وہ لاہرند میں ہے، اس نے پیغام بھیجا، اس نے کہا کہ آپ کونیا میں تشریف لائیں۔ تو پھر اس بادشاہ سلطان الہ الدین کیکوپاڈ کے کہنے پر آپ جو ہے وہ کونیا کی طرف تشریف لائے، اور بادشاہ خود نکلا اور اس نے ان کا استقبال کیا، اور پھر وہاں جو ہے ان کے لیے رہائش کے لیے کمرے بنائے گئے، اور ایک عظیم مدرسہ، بہت بڑا مدرسہ، اس کی تعمیر وہاں شروع ہو گئی۔
اس کی تعمیر وہاں شروع ہو گئی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اور آپ کے بھائی اور باقی جتنے بھی دوست احباب اور اہل کونیا وہاں جو ہے حضرت شیخ بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مولانا روم کے والد تھے ان سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ دور دور سے اس مدرسے میں لوگ آتے اور تعلیم حاصل کرتے، اور دور دور سے لوگ آتے اور وہاں آ کر مسائل آپ سے پوچھتے۔ جو کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا تھا وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کے پاس پیش کیا جاتا، آپ اس پر جو ہے وہ فتویٰ ارشاد فرماتے اور اس مسائل کا حل کرتے۔ بادشاہ استقبال کرتا، عزت کرتا، اور عوام الناس کے لوگ عزت احترام کرتے، اور پھر اس مدرسے میں جو ہے وہ عوام الناس کے بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا، تعلیم دین حاصل کرنا شروع کر دی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد کا وہاں وصال ہو گیا۔ حضرت سلطان العلماء محمد بہاؤالدین ولد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 628 ہجری میں کونیا میں ہوا اور ان کو وہیں دفن کیا گیا۔ ان کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس کے بعد پہلے تو اپنے والد سے پڑھتے رہے علوم دین کو، اس کے بعد حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت سید برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ مولانا سید برہان الدین محقق ترمذی کون ہے؟ یہ سید تھے، آل رسول تھے، حضرت امام حسین کی اولاد سے تھے، ترمز کے رہنے والے تھے، اور صاحب حال بزرگ تھے، اور بہت ہی صاحب کرامت بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے مولانا روم کے والد سے پڑھا ہوا تھا۔ تو یہ اس وقت پڑھنے کے بعد اس مدرسے سے یہ اپنے علاقے ترمز میں جا چکے تھے، اور ترمز میں یہ تشریف فرما تھے علماء کے پاس۔ جس وقت کونیا میں حضرت مولانا روم کے والد کا وصال ہوا تو وہاں آپ ترمز میں تھے، تو فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے میرے استاد کا انتقال ہو گیا ہے، میرے استاد کا انتقال ہو گیا ہے، اب چلو جو ہے وہ وہاں چلتے ہیں۔ اور پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے وہ پاس یہ کونیا میں تشریف لائے۔ مولانا سید برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے عالم ظاہر اور عالم باطن تھے اور صاحب حال تھے، اور ان کی شان اور مرتبہ یہ کہ اکثر جب یہ نماز پڑھایا کرتے تھے تو کئی گھنٹے رکوع میں، کئی گھنٹے قیام میں، کئی گھنٹے جناب والا کے سجدے میں گزر جاتے، یعنی عالم استغراق میں چلے جاتے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو عالم استغراق یہ ہے کہ اللہ کے انوار و تجلیات میں گم ہو جانا، اللہ کے انوار و تجلیات میں گم ہو جانا، اپنے آپ کی بھی پرواہ نہ رہی تو کسی کی کیا پرواہ ہوتی ہے؟ جب اپنے آپ کی پرواہ نہیں رہتی، اللہ کی انوار و تجلیات میں اپنے آپ کو گم کر لینا، اس وقت نہ بندے کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کہیں درد ہوتا ہے، نہ کسی کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے آپ کی فکر ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب سے اس استداقی کیفیت سے بندہ واپس آتا ہے، لوٹتا ہے، تو تب ہی پتہ چلتا ہے میں کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ جب تک وہ عالم استغراق میں ہے تب تک جو ہے وہ اس کو کسی شے کی خبر نہیں ہوا کرتی۔ عالم استغراق یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے انوار و تجلیات میں گم کر لینا، اس کو جو ہے استغراقی کیفیت کہا جاتا ہے۔ کہاں اس زمانے میں استغراقی کیفیت؟ بندے کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اور نہ وہ نماز پڑھتا ہے صحیح طرح، تو استغراقی کیفیت اس پر کہاں طاری ہوگی؟ وہ لوگ تھے جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات میں اپنے آپ کو گم کر لیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں شیخ سید برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہے کہ جس وقت روم میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ آئے تو ان کی زیارت کے لیے آئے۔ جب ان کی زیارت کے لیے آئے تو یہ اٹھنے لگے تو انہوں نے اشارہ کیا بیٹھے رہیں، اور زیارت کے بعد جو ہے وہ جب چلنے لگے تو لوگوں نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے سید صاحب کو کیسا پایا؟ تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا میں نے ان کو ایک دریا پایا، میں نے ان کو سید برہان الدین محقق جو ہے ان کو میں نے ایک دریا پایا، اور یہ جو ہے وہ اس دریا میں
اور معانی اور حقائق محمدی کے موتیوں میں موجیں مار رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار اور رسول اللہ کے انوار و تجلیات اور حضور کے یہ ہے علم یعنی حقائق محمدی میں ان موتیوں میں یہ موجیں مار رہا ہے، اور نہایت ہی کھلا ہوا، بہت ہی پوشیدہ، یعنی اس کے حقائق اس پر کھلے بھی ہیں اور اس کے حقائق اس پر پوشیدہ بھی ہے۔ وہ پھر ترمذ سے چلے اپنے استاد کا سن کر، تو پھر وہ جس وقت پورنیہ میں پہنچے تو انہوں نے آ کر جو ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تربیت کرنا شروع کر دی۔ پہلے مولانا روم اپنے والد سے پڑھتے رہے، اس کے بعد اپنے والد کے شاگرد سے حضرت سید برہان الدین محقق ترمذی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اور یہ سید برہان الدین محقق ترمذی جب مولانا روم بچے تھے تو اس وقت یہ مولانا روم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا کرتے تھے۔ اس وقت میں یہ بچے کو کندھوں پر سوار کرتے اپنے استاد کا بیٹا سمجھ کر۔ آج اس کو تعلیم و تربیت بھی دے رہے ہیں، اس کو پڑھا بھی رہے ہیں، اور والد کا دیا ہوا وہ باطنی علم وہ انہوں نے اور وہ ظاہری علم مولانا روم کے حوالے کیا، اور پھر کہا کہ اب مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں کیسریا چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو کیسے اجازت دے دوں، آپ میرے جو ہے وہ والد کے شاگرد ہیں، مرید ہیں، میرے والد کے دوست ہیں، لہٰذا میرے والد کی نشانی ہے، میں آپ کو کیسے اجازت دے دوں۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ مولانا سید برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چھپ کر بھاگ گئے۔ جب چھپ کر بھاگ گئے تو سواری سے گر گئے تو ان کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پتہ لگا، وہ واپس لے کر آئے اور ہاتھ بھی پھیرتے اور جو ہے وہ پاؤں پر اور تھوڑا سا دباتے بھی۔ پھر آخر کار ایک دن انہوں نے اصرار کیا، اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی آپ کے ہاتھ پھیرنے سے، تو ایک دن اصرار کیا کہ آپ اجازت دیں میں کیسریا جانا چاہتا ہوں، میری وہاں مجھے جو ہے حکم ملا ہے، ٹھیک ہے چلے جائیں۔ تو مولانا سید برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ مقام کیسریہ میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ایک عظیم مسجد بنائی، اور پھر جو ہے اس مسجد میں امامت جو ہے لوگوں نے آپ کو کہا آپ امامت کروائیں۔ تو پھر کیونکہ آپ کے اوپر یہ کیفیات طاری ہو جایا کرتی تھی، کئی گھنٹے قیام، کئی گھنٹے جو ہے رکوع، کئی گھنٹے جو ہے وہ سجدے میں، تو آپ نے پھر اس عوام الناس کو کہا کہ آپ کوئی امام رکھ لیں کیونکہ تمہیں پتہ ہے میری کیفیت کس طرح ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اس امام کی نماز اگر 1000 مرتبہ بھی پڑھائے تو آپ کی ایک نماز اس سے اعلیٰ ہے۔ تو پھر مقام کیسریہ میں ان کا وصال ہوا، اور مقام کیسریہ میں سید برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میزار بنائی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کا مزار جو ہے وہ مقام کیسریہ میں مرجع خلائق ہے۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی مدرسے میں جس میں آپ کے والد پورنیہ میں پڑھایا کرتے تھے، آپ نے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ آپ ایک بہت بڑے عظیم عالم بن چکے تھے، تو وہاں پڑھانا شروع کر دیا۔ اس وقت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک 37-38 سال کے قریب، 37-38 سال کے قریب، لیکن پورے عالم خراسان میں آپ کا نام آسمان دنیا کی طرف چمک رہا تھا۔ 400 بیک وقت طلباء آپ سے قرآن و حدیث اور فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا مدرسہ تھا، اتنا بڑا مدرسہ تھا، اس میں 400 طلباء کے کھانے کا بندوبست، اور عوام الناس جو دور دور سے آیا کرتی تھی، اور بالخصوص جب جمعۃ المبارک کا وقت ہوتا تو سینکڑوں کی تعداد میں عوام پہلے ہی جو ہے وہ مسجد مدرسے میں آنا شروع ہو جایا کرتی تھی، اور آپ کے بیان کو سن کر عش عش کر کے اٹھا کرتے تھے۔ ایسے دلائل کثیرہ اور ایسا آپ جو ہے وہ قرآن و حدیث اور فقہ کے ساتھ جو ہے وہ واعظ و نصیحت لوگوں کو فرماتے، ہر طرف لوگ جو ہے وہ آپ کی عزت کیا کرتے، آپ کا احترام کیا کرتے۔ آپ عالم بعمل تھے، ولی کامل تھے، صاحب حقیقت بزرگ تھے، اور بہترین شاعر بھی تھے، اور عظیم فقیہ تھے۔ اس لیے جناب بندہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے جو ہے وہ لوگوں کا جنن بڑھتا ہوا ہجوم، اور آپ کی طرف دنیا فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے آتی، حتیٰ کہ یہ آپ کی عزت احترام کا عالم یہ ہوتا کہ جس گھوڑے پر آپ سواری فرماتے تو گھوڑے کے دایاں بایاں کئی طلباء ہوتے، اور جس بازار گلی سے مولانا روم کا گزر ہوتا
لوگ کھڑے ہو جاتے, بوڑھے کھڑے ہو جاتے, جوان کھڑے ہو جاتے ادب کے ساتھ, اور آپ کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے. اتنی عزت کیا کرتے, اتنا احترام کیا کرتے تھے. یہ آپ کو جو شان اور عظمت اللہ نے عطا فرمائی محبوب کے دین کا صدقہ ہے, اللہ کے عرفان کا صدقہ ہے, اللہ کے جو ہے وہ اللہ کے قرب اور اللہ کے نزدیک ہونے کا. یہ جناب والا کہ یہ احترام اور عزت اس وجہ سے ہے. لوگ اس طرح جو ہے عزت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں. آپ کے پاس اپنے دادا کی کتابیں, آپ کے پاس اپنے والد کی کتابیں, اپنی کتابیں, اور کثیر علماء کی. 300 اونٹوں کا وہ بوجھ تھا جس وقت وہ بلخ سے نکلے تھے. اتنا عظیم کتب خانہ, اور ہر قسم کے مسائل کا حل, اور ہر طرف سے لوگ آپ کی عزت اور عظمت کیا کرتے تھے اور عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریبوں کی بے حد عزت کرتے اور بے حد ان کے ساتھ تعاون کرتے, بے کسوں کے ساتھ بے حد درجہ محبت فرماتے, ہر آنے والے کا احترام کرتے, ہر چھوٹے بڑے کی تعظیم اور توقیر کرتے. مولانا روم کی جو ہے وہ تعلیم کا مقصد یہ تھا, ان کی جو ہے وہ رشد و ہدایت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر آنے والے کے ساتھ محبت کیا کرتے, چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جانور ہے. آپ جانوروں سے محبت فرماتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, آپ نے اپنے خادم کو 2 درہم دیے, فرمایا جاؤ بازار سے کھانا لے کر آؤ. وہ گیا, اس نے جو ہے وہ 1 درہم سے کھانا خریدا. 2 درہم تھے, 1 درہم سے ہی کافی کھانا آ گیا. وہ کھانا لے کر آیا, کھانا اس نے اچھا لے کر آیا. تو جس وقت آیا تو مولانا صاحب کو اس نے کھانا پیش کیا. آپ وہ کھانا اٹھا کر چل پڑے جنگل کی طرف. وہ چھپ کر پیچھے چل پڑا, دیکھوں یہ کہاں جاتے ہیں. جس وقت اس نے دیکھا مولانا صاحب ایک جنگل کے ایک حصے میں ایک کتیا کے آگے وہ کھانا رکھ رہے تھے, اور اس نے دیکھ لیا اور کہنے لگا حضرت یہ تم نے کیا کیا ہے, میں نے اتنا عالی شان کھانا جو ہے وہ خریدا ہے, میں نے سمجھا آپ کھائیں گے. آپ اس کتیا, فرمایا 7 دن ہو چکے ہیں اس کتیا کو کھانا پیش کرتے ہوئے, کیونکہ یہ کمزور ہے اور اس نے بچے جنے ہوئے ہیں اور یہ اٹھ نہیں سکتی, لہٰذا جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے, بچے اس کا دودھ پیتے ہیں, تو لہٰذا اس کے کھانے کا بندوبست 7 دن سے میں کر رہا ہوں, کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. مولانا جس طرح عوام الناس میں محبت تقسیم فرماتے تھے, اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی محبت فرمایا کرتے تھے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک گلی سے گزرنے لگے, دیکھا گلی میں کتا بیٹھا ہوا ہے. آپ رک گئے کیونکہ کتا جو تھا وہ سویا ہوا تھا. آپ نے یعنی اس لیے آگے گلی کا سفر نہیں کیا کہ میرے آگے جانے سے کتے کی نیند میں خلل نہ آ جائے, کتے کی نیند میں خلل نہ آ جائے. آپ رکے ہوئے تھے کہ گلی کے دوسری طرف سے ایک بندہ آیا اور اس نے کتے کو اٹھا دیا. آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا تو نے اچھا نہیں کیا کہ تو نے ایک کتے کی نیند کے آرام میں جو ہے وہ خلل ڈال دیا ہے, اس کو جگا دیا ہے. یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. مولانا روم جس طرح انسانوں کے ساتھ محبت فرماتے تھے, اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی محبت فرمایا کرتے تھے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر ایک کو ہمیشہ محبت اور پیار بانٹا آپ نے. مولانا روم ہمیشہ اپنے باورچی سے یہ پوچھا کرتے تھے گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے. اگر وہ کہتا ہے تو آپ خاموش ہو جاتے, اگر وہ کہتا نہیں ہے تو آپ خوش ہوتے اور کہتے خدا کا شکر ہے کہ ہمارا گھر رسول اللہ کے گھر کے مشابہ ہے اور اس گھر سے فقر کی بو آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے, فقر کی یعنی درویشی کی خوشبو آ رہی ہے. فقراء ہر چیز تقسیم کر دیں اور پھر خوش ہوں کہ جناب ہمارے گھر سے جو ہے وہ فقر کی خوشبو آ رہی ہے, یعنی وہ اس بات پر خوش ہوں. اور ہمارا گھر بھرا ہوا ہو, ہمارے بینک بھی بھرے ہوئے ہوں, ہر چیز بھری ہوئی ہو, وہ چیز خراب ہو جائے لیکن ہمیں نہیں ہے. کوئی پڑوسی مر رہا ہے, اب مخلوق خدا مر رہی ہے تو مر رہی ہے, ہمیں نہیں, ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ کس طرح جو ہے پیش آتے ہیں, لیکن ہمارے اکابرین وہ کس طرح پیش آتے ہیں. وہ خوش ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, لیکن ہم اتنا کچھ گھر میں ہونے کے باوجود کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. حالانکہ فقراء کیا کہتے ہیں, فقراء کہتے ہیں, درویش کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس ہو تو شکر ادا کرو, جب تمہارے پاس نہ ہو تو صبر ادا کرو. صبر کرو گے تب بھی اجر ملے گا, شکر کرو گے تب بھی اجر ملے گا, اور اگر شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور عطا فرما دے گا. اور بعض صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ ہو
بعض تو کہتے ہیں کہ کچھ ہو تو شکر کرو، بعض کہتے ہیں کچھ نہ ہو تو تب شکر کرو، کچھ نہ ہو تو تب شکر کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن ہمارے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے تب بھی شکر نہیں اور صبر بھی نہیں، ہم صبر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، شکر کے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ صوفیاء ہر حال میں جو ہے نہ شکر کو چھوڑتے تھے نہ وہ صبر کا دامن چھوڑتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے پاس اگر کچھ نہ ہو تو ہم شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غریبی ہمارے لیے تھی، لیکن تو یہ تو سوچ کہ جس نے تجھے یہ حسین چہرہ دیا کیا یہ مال و دولت سے کم ہے؟ جس نے تجھے یہ ہاتھ دیے کیا یہ مال و دولت سے کم ہے؟ جس نے تجھے یہ زبان بولنے کے لیے دی، جس نے یہ تمہیں کان سننے کے لیے دیے، پاؤں چلنے کے لیے دیے، یہ ساری اس کی نعمتیں جو عظیم نعمتیں ہیں اس نے تجھے عطا فرما دی، تب بھی تو جو ہے وہ ناشکری کرتا ہے۔ تجھے تو چاہیے ہر وقت شکر ادا کرے، شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے میرے اوپر کتنا فضل کر دیا ہے کہ بن مانگے ہاتھ عطا کیے، بن مانگے آنکھیں دی، بن مانگے زبان دی، بن مانگے حسین چہرہ دیا، بن مانگے سب کچھ دیا ہے، میں ہی تیرا نافرمان بندہ ہوں، یا اللہ میں تو شکر کرتا ہوں۔ اس لیے بندے کو چاہیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کہیں مصیبت آ جائے، وقت آ جائے تو اس پر صبر ادا کرے، اور صبر بھی کرے ساتھ پھر شکر بھی ادا کرے، یہ تیری ادا اس کو پسند آئے گی، تجھے اور عطا فرما دے گا۔ لیکن نہ ہم صبر کرتے ہیں نہ ہم شکر کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین ہر حال میں شکر بھی کرتے تھے، صبر بھی کرتے تھے، مشکلات کا سامنا بھی کرتے تھے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دیا کرتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ اپنے خدام کو، اپنے اہل و عیال کو یہ وصیت فرمایا کرتے تھے، اے میرے خدام، اے میرے مریدین، اے میرے چاہنے والوں، ہر وقت ظاہر میں بھی باطن میں بھی، یعنی جب تم ظاہر ہو تب بھی، باطن تب بھی، ہر حال میں تم اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں تم اللہ کو سے ڈرتے رہو۔ اور اے میرے مریدین، کم کھایا کرو، کم گفتگو کیا کرو، اور کم سویا کرو، زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، اللہ کے حضور حساب دینا ہے، لہٰذا کم کھانا، کم سونا، کم گفتگو کرنا، یہ اولیاء کرام ان کا شیوا ہے، کم گفتگو کرنا، کم سونا اور زیادہ اللہ کی عبادت کرنا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ہاں گناہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو اور توبہ کرتے رہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کثرت کے ساتھ قیام کیا کرو، رکوع و سجود کیا کرو، یعنی ہر حال میں نماز تو ادائیگی کرنی ہے، نماز کے علاوہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا کرو۔ اور فرمایا کرتے تھے شہوت سے دور ہو جاؤ، گناہ سے دور ہو جاؤ اور نیکی کے قریب ہو جاؤ، ہمہ وقت نیکی کثرت کے ساتھ کرو۔ اور فرمایا کرتے تھے عام لوگ اور جو ہے وہ عامی لوگوں سے اور کمینے قسم کے لوگوں کی مجلس سے دور ہو جاؤ، اور اپنے آپ کو صوفیاء، اولیاء اور بزرگان دین اور نیک وقار کی مجلس میں اپنے آپ کو داخل کر لو۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ کلام بہتر وہ ہے کہ جو کم ہو لیکن بامانی ہو، جامع ہو، یہ نہیں کتنی بڑی جو ہے وہ بات ہے تاکہ اگلے کو سمجھ نہ آئے، کم بیان، کم گفتگو اور سمجھ والی بامانی ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی جو ہے وہ کلام میں بے شمار حقائق پوشیدہ ہوا کرتے تھے، اور لوگ جو ہے اسے اسرار اور رموز کو حاصل کیا کرتے تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو پرندہ زمین سے آسمان کی طرف اڑ جائے، فرمایا کرتے تھے وہ جال سے بچ جاتا ہے، جو زمین پر بیٹھا رہے وہ جال میں پھنس جاتا ہے، اور پھر اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ جو پرندہ آسمانوں کی طرف اڑ گیا، گو وہ آسمان تک تو نہ پہنچ سکا مگر جال سے تو بچ گیا، مرنے سے تو بچ گیا، یعنی آسمان تک تو نہیں پہنچا لیکن بلندی پر چلا گیا ہے، لیکن مرنے سے بچ گیا ہے۔ پھر فرمایا کرتے تھے اگر تم مرتبہ کمال تک نہیں پہنچو گے تو کوئی نہیں ہے، عام لوگوں کی واہیات سے تو بچ جاؤ گے، عام لوگوں کی واہیات سے تو بچ جاؤ گے، اتنا ضرور ہے کہ تم عام لوگوں سے جو ہے وہ اعلیٰ اور افضل اور ممتاز ہو جاؤ گے، اور عام لوگوں سے بالا تر ہو جاؤ گے، اور دنیا کے فتنوں، فساد اور جو ہے جھگڑوں سے تو بچ جاؤ گے اگر تم جو ہے اپنے آپ کو عبادت میں لگا لو گے۔ جس طرح وہ پرندہ جال سے بچ گیا، تم بھی جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اگر مرتبہ کمال تک نہ پہنچے تو کوئی بات نہیں، لیکن فتنوں سے تو محفوظ ہو گئے ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کے دلوں کو اسلام کی حقیقتوں سے آپ نے مالا مال کیا، اور جو آپ کا دور تھا، یعنی تقریباً آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے 772 سال ہو گئے، جو آپ کا دور تھا وہ نہایتی فتنے کا دور تھا، تتاریوں کا فتنہ عروج پر تھا،
تتاریوں نے 90 لاکھ کے قریب مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس دور میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے۔ اسی دور میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس دور میں تتار کا فتنہ عروج پر تھا اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کی بربریت کی چکی میں مسلمان پس رہے تھے، مولانا روم محبت کا درس دے رہے تھے اور عوام الناس کو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین سمجھا رہے تھے۔ انہی میں حضرت مولانا شیخ جناب خواجہ فرید الدین عطار بھی تھے، اور انہی ہستیوں میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بھی تھے، اور انہی ہستیوں میں حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اور انہی ہستیوں میں حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے۔ یہ ایسے بزرگ پائے کے تھے جب فتنہ تتار عروج پر تھا اور یہ لوگوں کو در مصطفیٰ کی طرف بلا رہے تھے، دین اسلام کو خوب پرچار کر رہے تھے، اور بالخصوص مولانا روم کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت اور جو ہے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی جو معارف تھے، ان کی جو حقیقتیں تھیں وہ تو بہت ہی عروج پر تھی۔ جو ان کی تعلیمات کو پڑھتا وہ انہی کا ہی ہو جاتا اور وہ اسلام کا گرویدہ ہو جاتا، اور انہی کی تعلیم اور طریقے کے مطابق اپنی جو ہے وہ زندگی کو ڈال لیتا۔ حضرت مولانا روم اور شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس فتنہ تتار میں پوری دنیا کو محبت عشق جو ہے وہ بانٹا، اور جو ہے اخلاق کریمہ کے لوگوں کو اپنا گرویدہ کیا اور اسلام کی دولت سے آشنا کیا، در مصطفیٰ تک پہنچایا، اور اللہ کے معارف اور اللہ کی جو ہے وہ راز و رموز اور اللہ کے حقائق تک پہنچایا، اور آپ کے فیوز و برکات سے کثیر التعداد لوگوں نے اسلام کی دولت سے جو ہے کثیر التعداد لوگوں کے قلوب مالا مال ہوئے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت، اور یہ بزرگان دین جن کا نام میں نے لیا ہے، یہ اسلام کی روشنی کو دور دور تک پھیلا رہے تھے اور پھیلانے میں لگے ہوئے تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس وقت عمر 38 سال کے قریب تھی، اور اس وقت پورا خراسان آپ کی عزت و احترام کر رہا تھا۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا 38 سال کی عمر میں کہ آپ کی زندگی کو جو ہے یکدم اس دور نے بدل کے رکھ دیا۔ وہ کیا دور تھا؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عزت اور عظمت علم کا طوطی آسمانوں تک چھو رہا تھا۔ اس وقت عین بہی حضرت شیخ کمال الدین جندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شاگرد اور کامل بزرگ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور مولانا جو ہے وہ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں یعنی شاہ شمس تبریز اور جو ہے شیخ فخر الدین عراقی، یہ دونوں تربیت یافتہ تھے حضرت شیخ کمال الدین جندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، ہاں دونوں تربیت حاصل کر رہے تھے، اور ان کے معارف اور ان کی خوبیوں کو اور ان کے اسرار کو جو ہے وہ ان فیوز و برکات کو حاصل کر رہے تھے، کہ جس وقت حضرت شیخ کمال الدین جندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے فرمایا شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو فرمایا، جس طرح شیخ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر واردات ہوتی ہیں، جو کشف و مشاہدہ وہ کرتے ہیں، کیا تم بھی کرتے ہو؟ کیونکہ حضرت شیخ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرشد کی جو ہے مشاہدات جب ان کے اوپر واردات ہوتے تھے، اور جو واردات ہوا کرتی تھی اور جو مشاہدات وہ دیکھتے تھے، ان کو جو ہے وہ الفاظ میں بیان فرمایا کرتے، لکھ لیا کرتے تھے، اور پھر مرشد کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ نہیں لکھا کرتے تھے، جو ان کے اوپر کشف ہوتا تھا، جو مشاہدات وہ کرتے، جو واردات ان کے اوپر ہوتی، وہ نہیں لکھتے تھے۔ تو حضرت شیخ کمال الدین جندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا شاہ شمس تبریز سے، فرمایا جس طرح آپ جو ہے اس کو فخر الدین عراقی کو جو ہے الہام ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، مشاہدات کرتا ہے اور وہ لکھتے ہیں، کیا تمہارے اوپر بھی ہوتے ہیں؟ تو حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا، عرض کیا حضور اس سے زیادہ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ فرمایا بیان کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں کہ وہ لکھتا ہے کیونکہ اس کے پاس لکھنے کا علم ہے، میں لکھ نہیں سکتا، لیکن اس سے زیادہ مشاہدات میرے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ اس وقت شیخ کمال الدین جندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، فرمایا تمہارے الفاظ کو جو ہے وہ کلمی صورت میں ایک ایسا شخص جو ہے دے گا، قیامت تک کے لیے تیرا نام روشن رہے گا۔ فرمایا کونیا چلا جا، وہاں ایک عشق الہی کا پیاسا، معرفت الہی کا پیاسا وہاں موجود ہے، جا کر اس کے دل کو عشق الہی کی آگ لگایا جا۔
جا عشق الہی کی آگ اس کو لگا دے۔ جس وقت شیخ کمال الدین جندی نے شاہ شمس تبریز کو یہ فرمایا کونیا میں چلا جا، شاہ شمس تبریز اس وقت کونیا میں پہنچے، اور جس وقت کونیا میں پہنچے تو اس وقت ان کی 60 سال عمر تھی۔ شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 60 سال عمر، داڑھی بڑی بڑی، بال بکھرے ہوئے، سیاہ لباس زیبا تن کیا ہوا، مونچھیں بڑی بڑی، قلندرانہ حالت، عجیب کیفیت۔ جس وقت وہاں کونیا میں پہنچے، جا کر سرا میں رہتے، کیونکہ آپ کا یہ معمول تھا، جس وقت جایا کرتے تو سرا میں رہا کرتے تھے، اور جس وقت کونیا میں پہنچے تو اس مرد کلندر کی تلاش میں جس کو معرفت الہی کا جام پلانا تھا، جس کو معرفت الہی کی تڑپ رکھتا تھا دل میں، جس کو عشق الہی کی تڑپ تھی، اس کو جو ہے اس کی جلا، اس کو آگ لگانی تھی، حضرت شاہ شمس تبریز اس مقام اور مرتبے پر فیض تھے۔ وہ اپنا جو ہے وہ باطنی علم اللہ کے اسرار کو شاہ مولانا روم کو دینا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو مرشد نے فرمایا تھا کہ وہاں کونیا میں وہ بیٹھا ہوا ہے اللہ کے توحید کے سمندر کا پیاسا، جا کر اس کو جو ہے وہ اس کی پیاس بجھا کر آ۔ جس وقت آپ یہاں پہنچے، اور دوسری بات یہ، وہ جو تیرے واردات ہیں اور جو تیرے مشاہدات ہیں ان کو الفاظ کی صورت وہ پہنائے گا، قیامت تک پھر تیرا جو ہے وہ فیض جاری رہے گا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ جس وقت کونیا پہنچے تو 60 سال عمر تھی، اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 38 سال عمر تھی۔ ظاہری علم عروج پر تھا، اور یہ آنے والا جو ولی تھا یہ ظاہری علم بھی عروج پر تھا، باطنی علم بھی عروج پر تھا، باطنی علم کا بھی یہ خزانہ تھا۔ ظاہری علم جو ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ بچے کو مدرسہ میں بھیجتے ہیں تو قاری جو ہوتا ہے وہ الفاظ کی پہچان کرواتا ہے، قاری قاعدے میں الفاظ تک پہنچاتا ہے، لیکن جو عالم ہوتا ہے الفاظ کو سمجھاتا ہے، لیکن جو ولی ہوتا ہے وہ الفاظ کے اندر جو حقائق ہیں اس تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے عالم کی نظر وہ سامنے والی سیاہی پر ہوا کرتی ہے، لفظوں پر ہوا کرتی ہے، ولی کی نگاہ لفظوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس پر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے وہ ظاہری علم پر تو عروج پر تھے، مولانا شاہ شمس تبریز باطنی حال میں عروج پر تھے۔ حضرت مولانا شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کونیا میں پہنچے تو پتہ چلا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مدرسے میں اس حوض کے کنارے پر دین اسلام کی کتب کو اپنے جو ہے علماء طلباء کو پڑھا رہے تھے۔ مولانا شاہ شمس تبریز سرا سے نکلے اور سیدھے جا مدرسے میں داخل ہوئے، علماء کا جمع غفیر تھا، طلباء پڑھ رہے تھے، کتابیں حوض کے کنارے ڈھیر لگی ہوئی تھی، اور وہ نایاب کتابیں تھیں۔ اس وقت کتابیں لکھنا کوئی آسان نہیں ہوا کرتا تھا، آج تو ادھر سے کتاب لکھی یا 2-4 بندے بٹھا دیے لکھو کتاب، اور شام سے پہلے کتاب لکھ دی اور دوسری سے پریس سے نکال دی، کتاب چھپ کے منظر عام پر آ گئی۔ اس وقت یہ نہیں ہوا کرتا تھا جناب اللہ، 750 سال پہلے اس وقت جو ہے قلم دعات کے ساتھ اور رات کے سورج اپنے چاند کی روشنی سے یا دیوے کی لائٹ سے جو ہے یا دن کی روشنی سے جو ہے ایک جو ہے مصنف کتاب لکھا کرتا تھا، اور پھر پریس بھی نہیں ہوا کرتے تھے، پھر اس کتاب کی آگے نقل کی جاتی تھی، پھر اس کو آگے نسخہ بنایا جاتا تھا، یعنی کثیر نسخے نہیں بن سکتے تھے جس طرح آج پریس سے کثیر نسخے بن جاتے ہیں۔ اس وقت تو بڑی مشکل کے ساتھ کتاب لکھی، وہ باپ کی دادا کی کتابیں اور نایاب کتابیں وہ ساری حوض کے پاس پڑی تھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ علم کی روشنی جو ہے وہ عوام الناس کو پہنچا رہے تھے۔ شاہ شمس تبریز اس قلندرانہ حال میں داخل ہوئے اور سیدھے گئے ان کے پاس اور جا کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر فرمایا یہ کیا ہے؟ کھڑے ہو کر فرمایا کتابوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے دیکھا اتنی بڑی داڑھی ہے، مونچھیں ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں، قلندرانہ ماحول ہے، کوئی درویش ہے، کوئی عام درویش ہے؟ تو درویش اس حالت میں، اس گودڑی میں جس کو تو حقارت کی نظر دے دیکھتا ہے، وہ تو غور نایاب ہے اس کے اندر چھپا ہوا، تیری زہری آنکھ کہاں پرواز اس میں، تو ان سے پوچھ جن کی پرواز بڑی بلند ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس وقت جناب بندہ ان کو دیکھا تو سرسری یعنی ایک درویش سمجھا، فرمایا حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کہ یہ کیلو کال ہے، یہ کیلو کال ہے، یعنی یہ حدیث کا علم ہے، کیلو کال ہے، شریعت کا علم ہے، اور تم اس کو نہیں جانتے، تم اس کو بابا تم اس کو نہیں جانتے۔
حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ بات سنی، پہلی تو ملاقات تھی، جو جس وقت یہ بات سنی کہ یہ کیلو کال ہے، اس کا تجھے علم نہیں، آپ نے ساری کتابیں اٹھائی پانی کے اندر ڈال دی، ساری کتابیں اٹھائی حوض کے اندر ڈال دی۔ جب حوض میں دڑام ہوئی، پانی میں کتابیں گر گئی، تو مولانا صاحب تو اپنے جو ہے وہ یہ کہنے کے بعد بابا یہ کیلو کال ہے، اس کا تمہیں پتہ نہیں، وہ تو اور مصروف ہو گئے۔ لیکن جب دڑام ہوئی نا، کتابیں دیکھی تو ساری، بابا یہ تو نے کیا کیا ہے، یہ نایاب کتابیں، میرے باپ دادا کی کتابیں، اب تو یہ علم تو نے یہ ضائع کر دیا ہے، اب میں اس علم کو کیسے لاؤں گا، وہ تو پہلی کتابیں لکھی ہوئی تھی اور تو ہے نہیں، یہ تو نے کیا کیا۔ قریب تھا کہ طلباء بھی اٹھ کھڑے ہوتے اور بابا پر جلال یعنی کرتے، برس جاتے۔ آپ نے پھر دیکھ حضرت مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت جناب شاہ شمس تبریز نے ہاتھ پانی میں ڈالا، ایک کتاب نکالی، دوسری نکالی، تیسری نکالی اور مولانا صاحب کو پکڑاتے گئے۔ مولانا روم حیران ہو گئے کہ پانی کے اندر سے کتابیں نکل رہی ہے لیکن مٹی اس کے اندر سے نکل رہی ہے، پانی نہیں نکل رہا اور یہ بھیگی نہیں ہے اور بالکل خشک ہے۔ تو فرمانے لگے شاہ شمس تبریز کو، مولانا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حال ہے، یہ حال ہے جس کا تجھے پتہ نہیں ہے، بس اتنا دیکھنا تھا، حقائق دیکھنا تھا۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ حال دیکھنا تھا کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی یک دم بدل گئی۔ اٹھے اور شاہ شمس تبریز مولانا روم کو پکڑ کر ایک حجرے میں لے گئے اور دونوں حجرے میں ایسا داخل ہوئے کہ کونیا کے کسی شخص کو پتہ نہیں کہ وہ شخص جو آیا تھا، وہ کلندر جو آیا تھا، وہ مولانا روم کو کہاں لے گیا۔ دنیا مارے مارے تلاش کر رہی تھی، یہ اندر حجرے کے اندر نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ کسی اور کی فکر ہے۔ 3 مہینے گزر گئے کمرے کے اندر، جو شاہ شمس تبریز مولانا صاحب کے اوپر نظر کرم کیے ہوئے تھے اور پھر اس مقام اور مرتبے تک پہنچا کے رکھ دیا حضرت شاہ شمس تبریز نے کہ حضرت مولانا روم بس آپ کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے، بس آپ کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے، اس قدر آپ کے عشق میں جو ہے مستغرق ہوئے کہ بس اور کوئی کام نہیں۔ بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا، طلباء کو مسئلے بتانا چھوڑ دیے اور عوام الناس میں واعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دی اور ہر کام چھوڑ کر بس دن رات حضرت شاہ شمس تبریز کو دیکھتے رہتے، حضرت شاہ شمس تبریز کو دیکھتے رہتے۔ عوام الناس نے جب پتہ چلا 3 مہینے کے بعد ایسے ایسے مشاہدات جو شاہ شمس تبریز نے دیکھے تھے، وہ معارف جو خدا تک پہنچانے والے تھے، وہ حضرت مولانا روم کو بیان کیے اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے اس قدر جناب اللہ ان کے عشق میں جو ہے وہ اسیر ہوئے، قیدی ہوئے کہ کسی شے کی پرواہ نہیں ہے۔ اور جب پتہ چلا عوام الناس کو کہ جناب وہ جو بندہ آیا تھا، وہ کلندر، وہ مولانا روم کو لے کر تو فلاں کمرے میں ہے، وہاں ہے، تو جناب بندہ لوگ کسی کی ہمت اور جرت نہ تھی کہ وہ اندر داخل ہوتے۔ لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بیوقوف، وہ بھاگ کر اندر چلے جایا کرتے تھے۔ مولانا شاہ شمس تبریز نے فرمایا مولانا روم کو، یہ لوگ تنگ کرتے ہیں، بغیر اجازت کے اندر آ جاتے ہیں، تو ہم ادھر سے چلے جائیں گے، ہم ادھر سے چلے جائیں گے۔ پھر جس طرح شاہ شمس تبریز اچانک آئے تھے اسی طرح غائب ہو گئے، اسی طرح غائب ہو گئے۔ اب کسی کو علم نہیں کہ وہ جو ہے کہاں گئے۔ لیکن وہ جو عوام الناس جو پہلے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عزت کرتی تھی، وہ درس کو چھوڑنے کی وجہ سے، تعلیم و تربیت جو شاہ شمس تبریز کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، وہی عوام الناس وہ شاہ شمس تبریز کے بھی مخالف ہو گئے اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بھی مخالف ہو گئے۔ اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ بابا یہاں سے چلا جائے اور مولانا صاحب واپس اپنے مدرسے میں آئیں۔ تو شاہ شمس تبریز غائب ہو گئے۔ جب شاہ شمس تبریز غائب ہو گئے، اب جو ہی صورت غائب ہوئی جو ہے اپنے پیر کی، اپنے شیخ کی، جس نے اللہ کی جو ہے معرفت تک پہنچایا تھا، جس نے وہ جام عشق معرفت الہی کے جام پلائے تھے، مولانا روم کی جدائی میں اور طبیعت خراب ہو گئی، جدائی میں اور طبیعت خراب ہو گئی۔ نہ دن کو چین ہے، نہ رات کو چین ہے، مرشد کی تصویر سامنے نہیں آتی، مرشد نظر نہیں آتا، تو حضرت مولانا روم پریشان ہے اور جناب کیفیت عجیب تر ہوتی جا رہی ہے۔ عوام الناس اور پریشان ہوئے کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ یہ چلے جائیں گے تو جناب بابا جی مولانا روم صاحب ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کی طبیعت تو زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن ایک دن ایسا بھی ہوا، سال کے بعد ایک دن ایسا ہوا، مولانا روم نے اپنے بیٹے حضرت جو ہے بہاؤالدین ولد سلطان الولد کو فرمایا، بیٹا سونا لے لو، چاندی لے لو،
सोना ले लो, चांदी ले लो और दमिश्क में चले जाओ। दमिश्क में एक सहरा में, दमिश्क में एक सरा के अंदर शाह शम्स तमरेज़ बैठे हुए हैं, शाह शम्स तमरेज़ बैठे हुए हैं। जाकर ये सोना चांदी उनके कदमों पर निछावर कर दो और उनकी जूती का रुख दमिश्क से रूम की तरफ कर दो, यानी कोनिया की तरफ कर दो, और उनकी बारगाह में दरख्वास्त करो कि हुजूर आप तशरीफ़ ले चलें, मेरे जो है वालिद की हालत अजीब है। अच्छा, और सुनते जाओ, जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो एक फरंगी बच्चा, उसके साथ वो शतरंज खेल रहे होंगे, उनके साथ वो शतरंज खेल रहे होंगे, और जब वो जीत जाते हैं बच्चे से, तो बच्चे से सोने के सिक्के मार लेते हैं, लेकिन जब बच्चा जीत जाता है तो बच्चा उनके चेहरे पर थप्पड़ मारता है। ये मंजर देखकर कहीं जो है वो गुस्सा या जलाल ना करना, क्योंकि वो बच्चा, उसको इनके मुकाम और मर्तबे का पता नहीं, और ये उनको उस मुकाम और मर्तबे तक पहुँचाना चाहते हैं। लिहाजा अनकरीब वो भी एक मर्तबे पर फैज़ हो जाएगा। लिहाजा ये सूफिया की एक रमज़, लिहाजा तू जो है वहाँ चले। ठीक है, जिस तरह बताया था, आपके बेटे वहाँ पहुँचे और साथ एक जमात थी, देखा सरा के अंदर फरंगी बच्चे के साथ शतरंज खेल रहे, और जब ये जीत जाते हैं, वो जीत जाता है, वो थप्पड़ मारता है आपके मुंह पर, शाह शम्स तमरेज़ के मुंह पर थप्पड़ मारता है वो बच्चा। उसे पता नहीं था कि ये कौन है। ये इसलिए जनाब, जिस वक़्त ये जाकर मंजर देखा तो ये जमात पहुँची, हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला के बेटा और साथ जब इन्होंने जाकर चांदी सोना उनके कदमों के ऊपर जो है निछावर कर, वहाँ की अवाम उन्नास को खैरात करना शुरू कर दी, वहाँ की अवाम उन्नास को बेतहाशा तोहफे देना शुरू कर दिए, और ये अदब के साथ जाकर वहाँ खड़े हो गए। जिस वक़्त उस फंगी बच्चे ने देखा ये बुज़ुर्ग लोग और इस बंदे के आगे इस तरह बादब खड़े गए, वो समझ गया कि ये तो कोई अल्लाह का वली है, मैं जिसके मुंह पर थप्पड़ मारता हूँ। वो भी खड़ा हो गया हाथ बांध कर, कहने लगा हुजूर माफ़ी दे दें, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े मर्तबे पर फायज हैं कि उलमा की एक जमात आपके सामने इस तरह अदब के साथ खड़ी है। मैं आपके जमात, आपने एक ही निगाह उसके ऊपर डाली, फरमाया जाओ अपने इलाके में चले जाओ, हम तुम्हें गौस बनाते हैं, हम तुम्हें गौस के मर्तबे पर पहुँचाते हैं, वहाँ चले जाओ और जाकर लोगों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाओ, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। उस बच्चे को उस मुकाम पर पहुँचा दिया जिससे थप्पड़ खा रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों। फिर वो सोना खैरात जब उन्होंने डाल दिया वहाँ, तो हज़रत शाह शम्स तमरेज़ ने कहा, फरमाया ये भी उठाकर हमें इसकी क्या गरज, ये भी उठाकर अवाम उन्नास में जो है। और इसी मंज़र में हज़रत शेख बहाउद्दीन वलद सुल्तान वलद यानी जो मौलाना रूम के बेटे थे, उन्होंने जूती का रुख जो है रूम की तरफ कर दिया। अर्ज़ की हुजूर मेरे वालिद की हालत पर तरस खाइए, वो आपकी याद में दिन रात रोते हैं, तड़पते हैं, सिसकियाँ लेते हैं, हालत अजीब हो रही है, आपकी जुदाई उनसे गवारा नहीं है, लिहाजा आप तशरीफ़ फरमाया। अच्छा ठीक है चलते हैं। फिर घोड़ा पेश किया गया, हज़रत शाह शम्स तमरेज़ घोड़े के ऊपर सवार हुए और जब दमिश्क के चलने लगे तो फरमाया मौलाना रूम के बेटे को, फरमाया मेरे पीछे सवार हो जाओ। उन्होंने फरमाया हुजूर आप अल्लाह के वली बरगुज़ीदा बंदे, ये शाल मर्तबे वाले, वो आप आका और मैं गुलाम की क्या हैसियत के पीछे बैठ जाए, मैं तुम्हारे साथ पैदल चलता हूँ। हज़रत मौलाना रूम के बेटे ने बहाउद्दीन वलद सुल्तानुल वलद ने फिर वहाँ से मौलाना शाह शम्स तमरेज़ घोड़े पर थे और वो पैदल से दमिश्क से कोनिया का फासला 600 किलोमीटर का था, 600 किलोमीटर का फासला पैदल किया और पैदल करके साथ चलते रहे। जब कोनिया में पहुँचे तो हज़रत शाह शम्स तमरेज़ ने मौलाना रूम को पता है क्या फरमाया तेरा बेटा बहाउद्दीन सुल्तान वलद, उसने इतनी जो है वो इज़्ज़त हमारी की है कि हमारे कहने के बावजूद वहाँ से यहाँ तक का सफ़र पैदल किया है। अगर इसकी उम्र नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जितनी होती, अगर तेरे बेटे की उम्र नूह अलैहिस्सलाम के उम्र जितनी होती और ये मेहनत और मुजाहिदा करता रहता, तो इसको वो मुकाम हासिल ना होता जो इस सफ़र ने इसको मुकाम अता फरमा दिया, जो इस सफ़र में इसको अल्लाह ने मुकाम अता फरमाया। अदब की वजह से, इज़्ज़त की वजह से, जो है उनकी मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने ये मुकाम अता फरमा। मैं एक तरफ इतनी उम्र में ये मेहनत करता, मुजाहिदे करता, तो तब भी ये मंजिल हासिल नहीं होती जो इसने हमारी अदब की है और पैदल चला है। हमने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया तो अल्लाह ने इसको उस मुकाम और मर्तबे पर पहुँचा दिया। फिर मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह
اپنے جو ہے وہ شیخ کے پاس ساتھ پھر رہنے لگے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عشق الہی کی وہ آگ ہے جو مجھے شمس نے عطا کی۔ میرا شمس پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور صاف و شفاف ہے اور روشن ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شاہ شمس تبریز سورج تھے اور مولانا روم چاند تھے۔ جو چاند روشنی حاصل کرتا ہے وہ سورج سے حاصل کرتا ہے۔ جو کچھ مولانا نے بیان کیا ہے وہ سب کچھ شاہ شمس تبریز کا عطا کیا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مجھے چمکایا وہ شاہ شمس تبریز ہے، اور فرمایا کرتے تھے شاہ شمس کے جسم سے نکلنے والی آواز، شاہ شمس کے جسم سے نکلنے والی وہ آواز وہ محرومی ہو، یعنی الفاظ شاہ شمس کے ہوا کرتے تھے اور تاریر مولانا رومی کی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے مثنوی شریف میں 26,000 اشعار، اس میں جو یعنی اسرار ہے، اس میں جو حقیقتیں ہیں وہ مولانا نے بند کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ سارا علم یہ شاہ شمس تبریز کے دل سے میرے دل کے اندر آیا، جس نے رومی، فرماتے اگر شمس نہ ہوتا تو رومی بھی نہ ہوتا، اگر شمس نہ ہوتا تو آج رومی کا کلام بھی نہ ہوتا، رومی بھی نہ ہوتا۔ فرمائے یہ شمس کی وجہ سے ہے، یہ شمس کی وجہ سے ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ عشق الہی میں رہتے تھے، اور عشق الہی کی تڑپ یہ حضرت شاہ شمس تبریز نے لگائی تھی، شاہ شمس تبریز نے لگائی تھی، اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس عشق اور اس مستی میں جو ہے مچلتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، پھر یہ بڑا طویل بیان ہے، بڑی جو ہے وہ طویل چیزیں ہیں۔ کسی وقت جو ہے شاہ شمس تبریز کی حالات زندگی وہ علیحدہ بیان کریں گے، شاہ شمس تبریز کون تھے، کہاں، یہ تو ملاقات بیان کی کہ انہوں نے آ کر معارف الہی کا سمندر جو ہے مولانا روم کو پلا دیا، اور وہ ان کے اس حقیقت میں جو ہے وہ پہنچ گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر جو آیا اس نے جانا بھی ہے۔ اچانک پھر شاہ شمس تبریز غائب ہو گئے، اور اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو زندگی تھی باقی وہ پھر مثنوی کے لکھنے میں گزر گئی۔ جو شاہ شمس تبریز کے ملفوظات تھے، مشاہدات تھے، جو انہوں نے آپ کے دل میں ڈالے تھے وہ آپ نے تحریر فرمائے تو 26,000 اشعار بنے۔ پھر وقت گزرتا گیا، 672 ہجری 5 جمادی الثانی، یعنی یہ مہینہ 5 جمادی الثانی جو ہے وہ 672 ہجری میں جو ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وصال ہوا۔ وصال ہونے کے وقت ایک بات ظاہر ہوئی کہ کونیا کی زمین جو ہے وہ روز زلزلہ آتا، روز زلزلہ آ جاتا۔ تو اہل کونیا نے کہا حضور آپ دعا کریں، یہ زلزلہ روز آتا ہے۔ فرمایا کہ یہ زمین جو کانپ رہی ہے اس کو تر لقمے کی ضرورت ہے، یہ تر لقمہ مانگتی ہے، اور ان قریب اس کو تر لقمہ مل جائے گا، پھر نہیں یہ کانپے گی، پھر نہیں کانپے گی۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ وصال ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، عیسائی، یہودی، مسلمان، ہر ایک مذہب کا بندہ وہ آپ کے جنازے میں شامل تھا۔ مسلمانوں نے کہا تمہیں کیا، یہ تو مسلمان تھے، اللہ کے کامل ولی تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں بھی پیار کی محبت دیا کرتے تھے، لہٰذا کیونکہ آپ نے ساری زندگی اخلاق تقسیم کیا، پیار اور محبت تقسیم کی، تو انسانیت کا درد آپ کے دل کے اندر تھا، اس لیے ہر ایک مذہب کا بندہ لاکھوں کی تعداد میں جنازہ اٹھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ ادا کیا گیا، اور کونیا میں جو ہے آپ کا مزار بنایا گیا۔ آج بھی آپ کا مزار کونیا میں مرجع خلائق، دور دور سے عوام الناس، آج بھی 772 سال گزر گئے، لیکن سلطان باہو نے فرمایا تھا میں قربان تنا تھی باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ ولی جو ہوتے ہیں ولی وہ مرتے نہیں ہیں۔ بلے شاہ نے فرمایا بلے شاہ سا مرنا نہ ہوں، گور پیا کوئی ہور، گور پیا کوئی اور۔ یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، جنہوں نے اپنے دن رات کو جو ہے وہ زندہ کیا ہے، شب بیدار رہے، مرنے کے بعد بھی آج ان کی قبریں زندہ ہیں، آج ان کی قبریں زندہ ہیں، ان کے فیوز و برکات جاری ہیں۔ آخری چند باتیں مولانا روم فرماتے ہیں سرما کن در چشم خاک اولیاء تابابینی ابتدا تا انتہا۔ فرماتے ہیں لوگو اولیاء اللہ کے در کی مٹی اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، تم بھی دیکھو گے ابتدا سے انتہا تک۔
फरमाते यक ज़माना सोबते बाओलिया बेतरसत साला इताते बेरिया। फरमाते एक तरफ 100 साल की इबादत बेरिया, दूसरी तरफ एक अल्लाह के वली की सोबत थोड़ी देर के लिए, फरमाया 100 साल की इबादत से ज़्यादा बेहतर है। फरमाते गर तू संगे खारा मरमर शफी चूँ बेसाहिब दिल रसी गौर शफी। फरमाते अगर तू सख्त पत्थर बन जा, संगे मरमर की तरह हो जा, जब तू सहबे नज़र की पास आएगा, जब तू सहबे दिल के पास आएगा तो वो तुझे पत्थर नहीं रहने देगा, वो तुझे संगे मरमर नहीं रहने देगा, बल्कि उसकी नज़र पड़ेगी, तू एक गौर बन जाएगा, एक मोती बन जाएगा। ऐसों की मजलिस में आ। फरमाते पस तबीबान इलाही दरे जहाँ चूँ निदा निदा अस तू इसरारे नेहा। फरमाते जो अल्लाह के तबीब हैं, अल्लाह के राज को जानते हैं, अल्लाह की मार्फत को जानते हैं, अल्लाह की हक़ाइक़ को जानते हैं, फरमाते हैं उनसे कोई शय पोशीदा नहीं है, छुपी हुई नहीं है। अगर तू उनके पास जाएगा, तेरी नब्ज़ पर हाथ रख कर, तेरे चेहरे को देखकर, तेरे चेहरे के रंग को देखकर वो तेरी 100 बीमारियों को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, तेरे हर हाल की घड़ी से वो वाकिफ़ हैं। और क्यों कि इसरार हू में मुस्तग़रक़ हैं, इसलिए वो तेरी हर शय को जानते हैं। तू उस मुकाम और मर्तबे पर नहीं है, वो अल्लाह के हक़ाइक़ में, अल्लाह के समुंदर में मस्त हैं और तुम्हारी नज़र वहाँ काम नहीं करती। यह असल हकीकत है, हक़ है। जो सहब इल्म और सहब बातन वो जानते हैं कि ये क्या राज हैं, ये क्या रमूस हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें अपने ख़ास बंदों की ग़ुलामी में शामिल फरमाए और उनके फ्यूज़ व बरक़ात को हमें अता फरमाए। आमीन। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ान ज़िंदा पीर विज़िट कीजिए।